بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا جہاں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ وہاں ایک ہندو عورت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے ارد گرد درج جنگل جیسا علاقہ تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر بہت اچھا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی تو وہاں جن لوگوں کو اسے سامان پہنچانا تھا وہ لوگ مسلمان تھے۔ شوہر ایک دکان پر سامان پہنچانے گیا اور بیوی کو دوسری دکان پر سامان دے کر روانہ کیا۔ جب بیوی نے اس دکان میں پہنچی تو وہاں کا مالک اونچی آواز میں کچھ الگ سی چیزیں پڑھ رہا تھا جو کہ اس ہندو عورت کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ ہندو عورت نے سوچا کہ شاید وہ کوئی جادو منتر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی۔ ہندو عورت نے آدمی سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو اور اسے پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، جس پر اس مسلمان آدمی نے بتایا کہ اسے یہ سورہ فاتحہ ہے جو مسلمانوں کی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس سورت کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت سی موذی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پڑھنے سے دل کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ وہ ہندو عورت ایک چھوٹی سی سورت کے اتنے بے شمار فوائد سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے پوچھا کہ کیوں نہ میں بھی اس سورت کو سیکھ لوں اور اسے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا شروع کروں، تو میں اور میرا شوہر بھی مزید ترقی حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ دکاندار جن کو وہ اپنا مال دینے آئی ہیں بہت زیادہ ترقی والے دکاندار تھے۔ اس دکاندار نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ کے بہت سے معجزوں کے بارے میں بھی بتایا، اور مسلمان دکاندار نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ انسان جب بیماریوں سے عاجز ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پائے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادیات نہیں کر سکتے وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہتر اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ وہ ہندو عورت دکاندار کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دکاندار کو کہا کہ آپ مجھے بھی اس سورت کو سکھا دیں تو میں بھی اسے پڑھ کر دم کروں گی۔ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ کی 2 لائن یاد کروا دی اور کہا کہ انہیں پکا کر لو، پھر جب تم دوبارہ آؤ گی تمہیں میں باقی یاد کروا دوں گا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو دکاندار سے کہا کہ میرے شوہر کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتانا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے اسلام سے بہت نفرت ہے۔ وہ ایسے کسی عمل کو مجھے نہیں کرنے دے گا جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو۔ یہ سن کر دکاندار نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس بارے میں تمہارے شوہر سے کچھ بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس ہندو عورت کو تسلی ہو گئی اور وہ 2 لائنیں یاد کر کے چلی گئی۔ واپس جانے کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لائنیں پکی کرنے لگی کہ کہیں وہ ان کو بھول نہ جائے۔ وہ ہر وقت دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ کی وہ 2 شروع کی لائنیں پڑھتی جاتی۔ الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم اسے یہ 2 لائن بالکل پکی یاد ہو گئی تھی۔ جب اس کے شوہر نے دوبارہ مال پہنچانے کے لیے اس سے ساتھ چلنے کے کہا، یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی اپنے شوہر کے ساتھ مال پہنچانے کے لیے نکلی۔ جب وہ اسی دکاندار کے پاس پہنچی تو اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ آج سے اسے پہلے پوری صورت یاد کروا دے۔ وہ مسلمان دکاندار بھی جیسے اس عورت کا ہی منتظر تھا، اس نے فوراً اس ہندو عورت کو پوری صورت یاد کروا دی۔ عورت بہت ذہین تھی، اس نے فوراً ہی پوری صورت یاد کر لی۔ اب وہ دل ہی دل میں پوری سورہ فاتحہ کو دہراتی رہتی اور سچ میں تھوڑی ہی دنوں میں اس کے شوہر کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے بہت دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہتی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو کیا پڑھتی ہے، کیا تو نہیں کوئی جادو سیکھ لیا ہوئے؟
یا جس سے کاروبار میں بھی بہت ترقی ہو گئی ہے، تو اس کے بیوی نے فوراً کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں پڑھتی، میں کیا پڑھوں گی بھلا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتائیں گی تو اس کا شوہر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے شوہر کو یہ مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ خدا نے جس طرح سورۃ فاتحہ کو اس کے دل میں بٹھا دیا تھا، بالکل اسی طرح خدا اب اسے سورۃ فاتحہ کے معجزات بھی دکھانے جا رہا تھا۔ اس کے شوہر کے کاروبار نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کر لی۔ اس عورت کے جسم میں اکثر درد رہتا تھا اور وہ حیران تھی کہ جب سے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی، اس کا درد بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب اسے اس درد کی کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن خدا کو ابھی اس عورت کو سورۃ فاتحہ کے معجزہ دکھانا باقی تھا، تاکہ اسے یقین آ جائے کہ واقعی یہ ایک سچا کلام ہے جسے اللہ نے نبی اور لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اتارا ہے۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام میں مصروف تھی، جب اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر کے حصے میں چلا گیا۔ جنگلی جھڑیاں اور درخت موجود تھے اور اس بیچارے لڑکے کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی لڑکی کے ماں باپ کو پتا چلا تو انہوں نے فوراً ہر طرح کا علاج کیا، لیکن سبھی ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بچے کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور یہ لڑکا اب نہیں بچ سکتا۔ یہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور اس کے لیے کوئی علاج ممکن نہیں، کیونکہ اس کو بہت زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا۔ اس ہندو عورت کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہر کسی نے کہہ دیا تھا کہ اب اس بچے کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا شوہر روتے روتے اپنی مورتیوں کے آگے گھنٹیوں کے بیل بجا بجا کر تھک گیا تھا اور اپنے دیوی دیوتاؤں سے بیٹے کی زندگی کی فریاد کر رہا تھا۔ اچانک سے اس عورت کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے بیٹے پر پھونک دے تو شاید اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ یہ خیال آتے اس عورت نے جلدی سے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا اور کئی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک یقین کے ساتھ اس عورت نے اپنے بیٹے پر پھونک دیا، اور کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے کہ ان کے بیٹے کے جسم کا رنگ ٹھیک ہونے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ کا جیتا جاگتا معجزہ دیکھ لیا تھا اور اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ عورت کا شوہر یہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کوئی جادو منتر پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ آج ان کا بیٹا موت کے منہ سے بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھتی ہو، جس پر اس ہندو عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کو بتایا کہ اسے ایک مسلمان دکاندار نے یہ سورت سکھائی تھی، جسے پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ میرے جسم کا تمام درد بھی ختم ہو گیا اور آج ہمارا بیٹا بھی زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس ہندو عورت پر غصہ ہونے لگا۔ اسے جتنی شدید نفرت مسلمانوں سے تھی، اس وقت اسے اتنی ہی نفرت اپنی بیوی سے محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اسلام کا عمل کر رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو غصے میں مارنا شروع کر دیا۔ ہندو عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کہا کہ تو کیسا بدبخت انسان ہے جو اپنے بیٹے کی جان بچ جانے پر بھی شکر ادا کرنے کی بجائے اسلام کی بغض کی وجہ سے مجھے مار رہا ہے، تو اس کلام کو برا کہہ رہا ہے جس سے تیرے بیٹے کی جسم کا زہر ختم ہو گیا، اور جن مسلمانوں سے تو نفرت کرتا ہے آج ان کی سکھائی دعا کی وجہ سے میرا بیٹا زندہ بچ گیا۔ یہ سن کر تو اس کے شوہر کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں بند کر دیا اور اسے مارتا رہا۔ وہ آدمی اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیلی کہ اس کی بیوی مسلمانوں کے طرز عمل کو اپنا رہی ہے تو پورا گاؤں اس دونوں میاں بیوی کو جلا دے گا، اس لیے اب اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں بند ہی رکھ دیا، اور جب بھی اسے غصہ آتا تو وہ اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے روتے روتے سورۃ فاتحہ پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ اسے مشکل سے نجات دلائے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی تھی اور اس نے پھر سورۃ فاتحہ کا ایک اور معجزہ دیکھا۔ وہ ہندو آدمی اپنے ایک پرانے دوست کو مال پہنچانے کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔
کہ راستے میں اسے ہندو آدمی کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا اور وہی آدمی تڑپ تڑپ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ آدمی کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور اب وہ ہندو عورت بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے سماج میں بیواؤں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ عورت بالکل اکیلی پڑ چکی تھی اور اس کا بیٹا تو صرف 10 سال کا ہی تھا۔ اس عورت کی حالات بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے اور نوبت فاتوں تک پہنچ گئی کہ عورت نے ایک دفعہ پھر سورۃ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس عورت کو جب اس سورۃ فاتحہ پر اتنا پکا یقین تھا کہ اس سورت میں ضرور کوئی جادو ہے جو ہر مشکل کو حل کر دیتی ہے، ایک دفعہ پھر اس عورت نے دیکھ لیا کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے کیسے اس کے بگڑے کام بن رہے تھے۔ اس کا شوہر اپنے جس دوست کو مال پہنچانے جا رہا تھا، جب اس کے دوست کو پتا چلا کہ بچھو کے کاٹنے سے اس عورت کا شوہر ہلاک ہو گیا ہے، تو وہ فوراً اس عورت کے پاس آیا تاکہ اس ہندو عورت کے حالات جان سکے۔ اور جب اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے دوست کی بیوی تو بہت ہی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہے، تو اس نے ہندو عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کرتا ہوں اور اس کے بعد تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو سنبھال لینا۔ اور وہ آدمی کچھ دن عورت کے ساتھ ہی گاؤں میں رک گیا۔ اس آدمی نے کچھ ہی دنوں میں یہ دیکھ لیا کہ یہ ہندو عورت کام کرتے کرتے مستقبل کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس آدمی سے رہا نہ گیا اور اس نے ہندو عورت سے پوچھ لیا، تم کیا پڑھتی ہو؟ اس عورت کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، اس لیے بتانے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب اس دوست نے بار بار اصرار کیا تو اس عورت نے بتایا کہ وہ ایک سورت پڑھتی ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے، جو ایک مسلمان دکاندار نے سکھائی دی اور جس کے فضائل اتنے ہیں کہ اس نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو بھی زندہ ہوتے دیکھ لیا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بھی یہ سورت سکھا دو، اور پھر وہ دونوں کام کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن وہ آدمی اس ہندو عورت سے کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات ہے، اگر ایک سورت کے پڑھنے سے ہمیں اتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور دل کو اتنا سکون مل رہا ہے، تو سوچوں کہ اگر ہم مسلمان کے اس پورے کلام کو سیکھ لیں تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا ہی سوچتی تھی، لیکن اپنے شوہر اور سماج کے خوف سے کبھی یہ بات کہنے نہ سکی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اب ہم مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس جائیں گے تو اس سے اس کلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے کچھ دنوں بعد ہی وہ دونوں مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور اس سے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی سیکھ لیا اور قرآن پاک کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے اسے سیکھنے کے ظاہر کی۔ یہ سن کر وہ دکاندار بہت خوش ہوا اور اس نے خود ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ کے ساتھ کلام پاک سکھانا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان دونوں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا تو اللہ نے ان دلوں پر لگی مہر کو ہٹا دیا اور یہ دونوں اسلام کی عظمت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ جل جلالہ۔ تو یہ ہے سورۃ فاتحہ کا اثر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ سورۃ فاتحہ کا ورد کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔